رات کے پیٹ میں، رات کے درمیانی حصے میں۔ تہجد اصل میں جسے کہتے ہیں وہ نہیں ہے کہ جو عام طور پر لوگ فجر سے کچھ دیر پہلے جاگ گئے اذان سے اور جلدی سے 8 نفل پڑھ لیے، یہ تہجد نہیں، یہ تو فجر کا ضمیمہ بنا لیا۔ ہر نوافل ہے، عبادت ہے، اس کے بھی جو اس کے برکات ہیں وہ ظاہر ہوں گے، جو اس کا ثواب اور اجر ہے اللہ دیکھتے ہیں۔ لیکن اصل پہ جسے تہجد کہا جاتا ہے وہ رات کو سو کر پھر اٹھنا، نیند کو توڑ کر اور پھر سو جانا اور پھر اٹھنا فجر۔ جوف کہتے ہیں پیٹ کو کسی شے کے، جوف اللیل، رات کے بطن میں، رات کے درمیان میں، یعنی نصف رات گزر جائے اس وقت سے انسان جو ہے وہ نماز پڑھے اور پھر سست رہ جائے تو پھر جانا، پھر سو جائے اور پھر اس کے بعد اٹھے فجر کے لیے اور سنتیں پڑھے اور آئے مسجد کے اندر۔ تو یہاں آپ نے فرمایا وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، اور اپنے اس قول کے لیے حضور نے آیتیں تلاوت فرمائی وہی دو آیتیں۔ یہاں یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 اور 17 ہے۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، اللہ تعالیٰ اپنے خاص محبوب بندوں کی یہ صفات بیان کر رہا ہے کہ ان کے پہلو اپنے بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں، رات کے وقت جاگتے ہیں، بستر پر لیٹیں گے سو جائیں گے۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ اس وقت اپنے رب کو پکارتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، خوف کے ساتھ بھی، اس کے مواخذے کا خوف، اس کے عذاب کا خوف، اس کی باز پرس کا خوف، اس کی ناراضی کا خوف، جہنم کا خوف، وطمعا، اور طمع کس کی؟ اللہ راضی ہے، اللہ کے اجر و ثواب کی بھی طمع ہو، لیکن سب سے بڑی طمع کیا ہے؟ اللہ مجھ، اس لیے سب سے اونچا مقام یہی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ہوا اللہ سے راضی ہو گیا۔ یہ باہمی رضا ہے، بندہ اپنے رب سے راضی رہے، وہ ہے کہ تسلیم و رضا جو بھی دنیا میں آ رہا ہے اس پر شکوہ، اللہ کا شکوہ زبان پر نہ لائے، جو بھی آ رہا ہے یہ میرے رب کی طرف سے ہے، وہ میرا مولا ہے، آقا ہے، دوست ہے، میرا خیر خواہ ہے، اسے معلوم ہے کہ اس شر کے پیچھے کون سا خیر آ رہا ہے، مجھے کیا پتا، وہی تو شر نظر آ رہا ہے، خیر سے نظر نہیں آ رہا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ ہو سکتا ہے آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وآسان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بری لگے حالانکہ اسی میں تمہارا خیر، عین ممکن ہے تمہیں کوئی چیز اچھی لگتی حالانکہ اس میں تمہارا یہ شر ہے، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اس کیفیت کے اندر دنیا کی زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ آخرت میں اسے راضی کرتے، اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ نماز میں جب کھڑا ہوتا ہوں ذہن میں خیالات کی بوچھار شروع ہو جاتی ہے، یکسانیت قائم نہیں رہتی۔ یہ سوالات اب لکھے کیا آپ نے؟ کیا ایسی نماز قابل قبول بھی ہوتی ہے؟ نماز آپ اس یقین کے ساتھ پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اپنی نیت کو درست رکھے، ریاکاری نہ ہو۔ باقی یہ کہ شیطان اگر وسوسہ اندازی کرتا ہے اس سے لڑیے اور نماز پوری کی۔ نماز آپ نے پوری کی، یہی اس کی قبولیت کی دلیل ہے کہ آپ نے اس کو بیچ میں چھوڑا لے۔ باقی یہ ہے کہ خیالات کا آنا جو ہے اس کا سبب یہ ہے کہ ہماری عام طور پر جو سوچ جو ہے وہ ساری دنیا ہی کے بارے میں رہتی ہے، دین کے بارے میں ہم سوچتے نہیں، تو نماز میں بھی وہی سوچ آ کر ہمارے اوپر مسلط ہو جاتی ہے۔ علاج یہ ہے کہ آپ زیادہ اپنے اوپر دین کی فکر اور دین کی سوچ کو غالب کریں، تو اسی کی انشاءاللہ تعالی ریفلیکشن نماز میں بھی ہو۔ وسوسوں اور برے خیالات سے بچنے کا آسان نسخہ عطا فرمائے، اللہ کریم آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور اس درس کی بدولت مسلمان جو اس میں موجود ہیں اور جن تک یہ پہنچی انہیں بھی اللہ رب العزت اسلام پر مکمل عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہم سب کے لیے دعائیں کی ہیں، آمین کہیں، آمین یا رب العالمین۔ وسوسوں سے بچنے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ اپنے ذہن پر ایک دھن ایسی سوار کر لو کہ باقی تمام چیزیں اس میں سے نکل جائیں۔ حدیث نبی ہے من جعل ہمومہ ہما واحدا ہم الآخرۃ اللہ جمیع ہمومہ فی الدنیا، یعنی اپنے تمام تفکرات کو ایک فکر میں گم کر دو اور وہ آخرت کا فکر ہو۔ جب سارے فکر اس کے تابع ہو جائیں گے تو ذہن ہمیشہ اسی میں لگے گا، نماز میں بھی آپ کھڑے ہوں گے تو جب دوسری چیزیں سب کی تابع ہو چکی ہے تو وسوسے نہیں آئیں گے۔ لیکن اگر آپ نے اللہ اور دین اور رسول کو تو دماغ کی ایک گوشے میں گٹھڑی میں باندھ کے رکھا ہوا، باقی سارے دماغ پر قبضہ ہے دولت کا، شہرت کا، وجاہت کا، رشتوں کا، حیثیتوں کا، ظاہر بات ہے نماز میں تو پھر جو دماغ میں جو ہوگا چکی وہی کچھ پیچھے بھی جو اس کے اندر ہے آپ نے ڈالا ہوا، تو نماز میں یہی ہوگا کہ آپ جو ہیں وہ کہیں گے کچھ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور خیال یہ ہوگا کہ فلاں جو ہے میری دکان پر فلاں چیز ختم ہوئی تھی، وہ آیا تھا گاہک میں نہیں دے سکا، آپ مجھے جا کے خریدنی، اس لیے کہ آپ کے ذہن پر وہی بستولی ہے۔
تو ہونا یہ چاہیے کہ فکر اللہ کی محبت، اللہ کے مطلوب و مقصود ہونے کی کیفیت، آخرت کا تصور، اس کی جواب دہی، یہ چیزیں اتنی چھا جائیں کہ پھر یہ کہ شیطان کو بھی داخل ہونے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے، مشقت کرنی پڑے اس کے اندر کوئی ہیڈ وے بنانے کے لیے. لیکن اگر سارا کچھ ہم نے اپنے دماغ کے اندر وہی کچھ رکھا ہوا ہے تو وہی چکی جو ہے وہ پستی رہے گی. بردو نماز پڑھتے ہوئے مجھے یہ احساس کیوں نہیں ہوتا کہ میں اس کائنات کے رب کے سامنے کھڑا ہوں؟ مجھے اس سے ڈر کیوں نہیں لگتا؟ مجھے اس کی موجودگی کا احساس کیوں نہیں ہوتا؟ مجھے تو بتایا گیا تھا خواتین کی طرف سے سوال ہے، یہاں تو آ گیا کہ کھڑا ہوں، مجھے اس سے ڈر کیوں نہیں لگتا؟ مجھے اس کی موجودگی کا احساس کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا تعلق ہے یقین کی گہرائی سے. اس پر حقیقت ایمان کے ضمن میں میری ایک کتاب بھی موجود ہے، اسے پڑھیے. اور میں نے پچھلے دنوں 40 نبوی جو ہے اس کی جو حدیث کا درس میں دے رہا ہوں جمعے کے خطبات کے اندر، اس میں بھی اسلام اور ایمان پر بڑی مفصل بحثیں میں نے کی ہے، اس کے بھی آڈیو ویڈیو موجود. ایک ہے ایمان جس کو آپ کہیں گے لپ سروس، زبان سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کو مانا، رسول کو مانا، قرآن کو مانا، کتاب کو مانا، نبیوں کو مانا، آخرت کو مانا، قیامت کو مانا، جنت کو مانا، دوزخ کو مانا. یہ ہے ایک سطح. ابھی آپ کا یقین دل میں قائم نہیں ہے. اس وقت تو ظاہر بات ہے کہ آپ کا قول کچھ اور ہوگا، عمل کچھ اور ہوگا، اس لیے یقین تو ہے ہی نہیں، یہ تو صرف قول ہے. ذالکا قولہم بافواہہم، اپنے منہ سے بات آپ نکال رہے ہیں صرف، لیکن یہ دل میں نہیں ہے. اچھا، اب دل میں اتر جانا بھی اس کے درجے ہیں. اس درجے اتر جانا کہ آپ ہر وقت یہ محسوس کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ہوگا تو یقیناً پھر آپ کو نماز میں بھی لطف آئے گا. جیسا کہ قرآن میں آتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نبی آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں. جب بھی آپ مسلمانوں میں گھومتے پھرتے ہوتے ہیں اور تقلبک فی الساجدین، اور ان نمازیوں کو کے درمیان آپ دیکھتے ہیں کوئی کس حالت میں ہے. آپ رات کو آپ چکر لگایا کرتے تھے کہ کس کس گھر سے تہجد کے وقت قرآن پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہیں، کہاں سے نہیں آ رہی ہیں، کون جو ہے میرا پیروکار جو ہے وہ تہجد پڑھ رہا ہے، کون نہیں پڑھ رہا. اسی میں وہ واقعہ آتا ہے کہ آپ گزرے حضرت ابوبکر کے مکان کے پاس سے، اور مکان آپ کو معلوم ہے کوئی کنالوں میں تو ہوتے نہیں تھے، وہ تو چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ جھوپڑیاں تک سمجھ لیجئے، معمولی سے مکان، بہت وہ ایک دو کمرے کے جو ہے کوٹھلیوں کے، کمرہ نہیں کہنا چاہیے مکان. تو ظاہر بات ہے اس کے اندر اگر کوئی شخص قرآن پڑھ رہا ہے تو باہر سے گزرنے والا سنے گا. تو حضرت ابوبکر کا آپ نے دیکھا کہ بہت آہستگی سے پڑھ رہے ہیں، حضرت عمر کو دیکھا کہ بڑے زور شور سے پڑھ رہے ہیں. تو اگلے دن صبح فجر کے بعد پوچھا کہ ابوبکر تم یہ اتنا آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا میں اس کو سنا رہا تھا جو سنتا ہے. اللہ کو سنانے کے لیے بلند آواز سے پڑھنا تو ضروری نہیں ہے. اللہ تو میں کتنے ہی ہلکے سے ہلکی بات میں کہوں، بلکہ صرف کلام نفسی بھی ہو، دل ہی میں بات کروں، وہ بھی اللہ کے علم میں آ جائے گا. حضرت عمر سے پوچھا تم کیوں زور سے پڑھ رہے تھے؟ کہ میں شیطان کو بھگانا چاہتا تھا کہ شیطان بھاگ جائے. تو آپ نے کہا دونوں ٹھیک ہو، لیکن یہ اے ابوبکر تم ذرا اپنی آواز اونچی کرو، اور اے عمر تم ذرا اپنی آواز پست کرو، یعنی ایک معتدل پر تمہیں آ جانا چاہیے. تو یہ معاملہ ہوتا ہے اصل میں ایمان کی گہرائی کا. ایمان کی پھر آخری گہرائی وہ ہے کہ ایسا یقین ہو جائے کہ گویا کہ آپ خود اللہ کو دیکھ رہے ہیں. یہ جو احسان کی تعریف بیان کی حضور نے حدیث جبرائیل کے اندر، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اس حالت میں اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کے لیے بھاگ دوڑ کرنا. ان تعبد للہ کانک تراہ، ان تخشى اللہ کانک تراہ، اللہ کا خوف تم پر اتنا ہو جائے گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اب آپ اندازہ کیجئے کہ جب قیامت میں سارے پردے اٹھ جائیں گے، جہنم بھی ہمارے سامنے ہوگی اور جنت بھی سامنے ہوگی، وہاں بھی کوئی کفر کر سکے گا؟ تو ظاہر بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی حد تک کی کیفیت پیدا ہو جائے، یقین کا وہ درجہ، تو پھر اس میں کوئی غلط کام کرنے کا امکان نہیں. فطرت سلیمہ کا تقاضا شکر، محسن کے لیے، مربی کے لیے، اور عقل کی معراج اپنے اصل محسن اور مربی کو پہچانتے، اسی کا نام حکمت ہے. حکمت عقل صحیح اور فطرت سلیمہ کے امتزاج سے وجود میں آتی ہے، جس کا نتیجہ شکر رب یا معرفت رب. تو یوں سمجھئے کہ حکمت دین کا اساسی مسئلہ ہے، باقی سارے مسائل اب یہیں سے چلیں گے. اس کے لیے یہ بات اگر آپ نے منتخب نصاب کے وہ اسباق پڑھ لیے ہو تو یہ چیزیں سامنے آ چکی ہوں گی کہ اس کے لیے قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ آیات کے حوالے سے انسان کے اندر معرفت رب کو جگایا جائے. میں نے جگانے کا لفظ استعمال کیا ہے کہ قرآن کی حکمت یہ ہے کہ رب کی معرفت فطرت انسانی میں موجود ہے لیکن سوئی ہوئی، ڈورمنٹ، اسے جگانا ہے، اسے ایکٹیویٹ کرنا ہے. اس کے لیے آیات آفاقی،
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس الی آخر الآیات. اسی طرح آیات انفسی وفی انفسکم افلا تبصرون سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. لیکن ان آیات آفاقیہ کی طرف بھی صحیح نقطہ نظر سے متوجہ کرنے کے لیے اور انسان کے اندر کی اس سوئی ہوئی معرفت رب کو جگانے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر آیات قرآن. چونکہ یہ فطرت انسانی کے اندر کی ایک شے کو جگانے والی ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید اپنے آپ کو کہیں الذکر کہتا ہے، کہیں ذکرہ، کہیں تذکرہ. یہ تو یاد دہانی ہے، تمہارے اپنے اندر معرفت رب موجود تھی یا موجود ہے، لیکن یا تمہیں اس کا شعور نہ تھا، وہ تمہارے شعور کی سطح پر نہیں آئی تھی، یا یہ کہ آئی تھی لیکن پھر تم اسے بھول گئے، ذہول کے پردے پڑ گئے. جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، تم پھر گم ہو گئے. لہذا اس کو اجاگر کرنے کے لیے، تازہ کرنے کے لیے یہ آیات قرآن کی، ان اندھیروں سے، گمشدگی کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے، معرفت کی روشنی میں لانے کے لیے یہ آیات مبارکہ ہے. هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانے کے لیے اللہ نے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات بینات نازل کی. لیکن اب اس سے اگلا قدم ہے، اور اصل میں وہ ہے جو میری گفتگو کا موضوع ہے اس وقت. اس کے لیے یہ تمہید ضروری تھی کہ حکمت قرآن کا اور حکمت دین کا اولین، اہم ترین، سب سے اساسی، سب سے بنیادی مسئلہ ہے معرفت رب. اگر اس مرحلے کو انسان طے کر لے اللہ کے فضل و کرم سے، اسے اللہ کی معرفت بھی حاصل ہو جائے اور اس پر ایمان بھی میسر آ جائے، تو اب اس کے سامنے تین مسئلے اور ان کو اچھی طرح آئیڈینٹیفائی کی. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی فکر صحیح مزید پیش قدمی کرے، آگے بڑھے. یہ تو اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ تھا، رب کو پہچان لینا. ابھی تو اس سے آگے بڑھ کر اس فکر صحیح کو، بڑی بلندیوں کو چھونا، جیسے کہ کلمہ طیبہ کی تمثیل بیان کی گئی قرآن مجید میں، کَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ. تو فکر انسانی کے لیے وہ اصل ثابت، جمی ہوئی جڑ جو ہے وہ تو ہے معرفت رب. لیکن اب یہ فکر ترقی کرے گی، یہ نشو و نما پائے گی، یہ آگے بڑھے گی، اس کی شاخیں یہ آسمانوں سے بات کریں گی، آسمانوں کی بلندیوں کو چھوئیں گی. تو سب سے پہلا مسئلہ ہے فکر صحیح کی مزید پیش رفت، پیش قدمی. دوسرا مسئلہ انسان کا بہت بنیادی، عمل کی درست، صحیح عمل. انسان اپنے نفس امارہ سے مغلوب ہو کر یا جذبات کی رو میں بہ کر یا ماحول کے اثرات سے مرعوب ہو کر وہ کسی غلط رخ پر نہ پڑ جائے، تو اس کے عمل کو درست رکھنے کے لیے کوئی اسے سہارا درکار. اور تیسری ضرورت اس کی، یہ میرے نزدیک اس دور میں سب سے زیادہ نگاہوں سے اوجھل ہو چکی ہے، یہاں تک کہ ہمارے بہت سے دینی حلقے بھی، خاص طور پر جو ریلیجس ایکٹیوسٹ شمار ہوتے ہیں، جو دین کی احیائی جد و جہد میں مصروف نظر آتے ہیں، تجدید دین، احیاء دین، غلبہ دین، اقامت دین، ان کی بھی ایک بہت بڑی محرومی ہے کہ وہ ایک تیسرے گوشے کو تقریباً نظر انداز کر، اور وہ ہے روحانی ترقی. اس لیے کہ انسان کی اصل عظمت کی بنیاد تو وہ روح ہے جو اس پر پھونکی گئی. فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جس کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے. کم سے کم یہ تو ہر شخص مانے گا، کوئی بڑے سے بڑا ریشنلسٹ اور روحانیت کا منکر شخص، وہ بھی یہ تو ماننے پر مجبور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو نسبت اپنی طرف فرمائی ہے، روحی، اس میں در حقیقت انسانی روح کی عظمت اور اس کی شرافت، اس کی بلندی اور اس کی بزرگی کی طرف اشارہ. بہرحال اس کی ترقی، فکر صحیح کی ترقی. نمبر 2، عمل کی درستی، اس میں افراط و تفریط نہ ہو، اس میں انسان نفس امارہ سے مغلوب ہو کر یا جذبات کی رو میں بہہ کر یا ماحول کے اثرات سے متاثر ہو کر کوئی غلط اور غیر متوازن راستہ اختیار نہ کر لے. اور نمبر 3، روحانی ترقی. اب ان میں سے پہلی چیز کو لیجئے، فکر صحیح کے مزید ارتقاء اور اس کی مزید پیش قدمی کے لیے قرآن حکیم نے بھی سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ذکر کو سب سے پہلے اور سب سے اہم عامل کی حیثیت سے شمار کیا. چنانچہ اس کی پہلی آیت جو ہے سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی، اس میں تو وہی مضمون جو میں بیان کر چکا وہ آیا ہے.
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں ہوش مندوں کی۔ ان کے ذریعے سے انسانی شعور کے اندر وہ معرفت رب اجاگر ہوگی۔ وہ پہلا مرحلہ اس نے طے کر لیا، وہ ڈورمنٹ معرفت اب ایکٹیویٹ ہو گئی۔ اب مزید فکر کا مرحلہ ہے جو اگلی آیت میں آیا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یعنی تفکر جو ہے، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں، لیکن اس تفکر کے ساتھ لازماً ذکر اور ذکر مدام، ذکر بھی وہ کہ جو مستقل ہو ہر حالت میں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ کہ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اور اپنے پہلوؤں کے بل یعنی لیٹے ہوئے بھی۔ اب ان تین کے سوا تو کوئی پوزیشن انسان کی نہیں ہے، اسی کا نام ہے دوام ذکر۔ اور اس کے ساتھ اگر وہ تفکر کرتے ہیں تو ان کا فکر اگلی منزل تک پہنچتا ہے۔ میں اس پر زیادہ بحث اس وقت نہیں کروں گا، اس وقت میں نے چونکہ وہ تین باتیں بیان کی تھی، میں درجہ بدرجہ چاہتا ہوں کہ آگے بڑھوں اور ایک حد سے زیادہ کسی بھی مسئلے میں تجاوز نہ کریں۔ یہ جو بات سورہ آل عمران کی آخری رکوع کی اس دوسری آیت میں آئی ہے، اسی کو مولانا روم نے بیان کیا ہے بہت ہی سادہ لیکن بڑے پرمغز شعر میں۔ یہ قدر گفتیم باقی فکر کن، فکر اگر جامد بوت فکر کن۔ اس قدر تو ہم نے تمہیں بتا دیا، سمجھا دیا، یہ بات تو آ گئی تمہارے عقل میں، اب جاؤ خود غور کرو، مزید آگے پیش قدمی کرو۔ یہ قدر گفتیم باقی فکر کن، فکر اگر جامد بوت رو فکر کن۔ فکر میں جمود آ جائے، فکر سست پڑ جائے تو جاؤ پھر ذکر کرو۔ تو یہ ذکر اور فکر گویا کہ گاڑی کے دو پہیے ہیں کہ جن سے فکر انسانی صحیح رخ پر آگے بڑھے۔ اگر یہ ذکر ساتھ نہیں رہے گا تو فکر انسانی کج ہو جائے، تاثریا میر و دیوار کج۔ پھر وہ فکر جو ہے وہ بلندی کو کتنے ہی پہنچ جائے لیکن وہ ٹیڑھی بلندی ہوگی، وہ صراط مستقیم پر پیش قدمی کرنے والا فکر نہیں ہے۔ اسی کو علامہ اقبال نے اپنے دو اشعار میں، کیونکہ انہوں نے مولانا روم کو اپنا پیر بھی تسلیم کیا ہے، مرشد رومی، تو یہ فکر جو ہے، یہ خیال جو مولانا روم نے پیش کیا، اسی کو علامہ اقبال نے دو اشعار میں، میں سمجھتا ہوں کہ مزید شکوہ کے ساتھ، مزید خوبصورت اور حسین انداز میں پیش کیا ہے۔ جز بقرآن زے غمی روباہی اس، اپنے قرآن اصل شاہنشاہی اس۔ قرآن کے بغیر اگر کوئی شعر بھی ہو تو وہ بھی اصل میں لومڑی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس لیے کہ اصل شاہنشاہی جو ہے وہ تو فقر قرآن۔ اب فقر قرآن کیا ہے؟ فقر قرآن اگر آپ لکھا ہوا دیکھیں گے اس کو تو اس کے آگے یہاں اب سوالیہ نشان آ جائے گا۔ فقر قرآن یعنی سوچو فقر قرآن کیا ہے، اور جواب ہے اختلاط ذکر و فکر۔ فقر قرآن امتزاج سے وجود میں آتا ہے کہ اس میں ذکر بھی ہو فکر بھی، اور فکر را کامل نہ دیدم جز بذکر، میں نے فکر کو کبھی بھی اپنی منزل مقصود تک پہنچتا ہوا نہیں پایا جب تک کہ اس کے ساتھ ذکر نہ۔ تو پہلی شے تھی فکر انسانی کی صحیح رخ پر مزید پیش قدمی اور پیش رفت، اور اس کے لیے لازم ہے ذکر و فکر کا امتزاج۔ دوسری چیز کو لیجئے عمل کی درستی۔ اس عمل کی درستی کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک گہرے تعلق کی، اس لیے کہ صبر کی بحث میں یہ مضامین شاید آپ کے سامنے آ گئے ہو کہ صبر جہاں مصیبت پر صبر ہوتا ہے، تکلیف پر صبر ہوتا ہے، اللہ کے احکام پر جمنا یہ بھی صبر ہے، نفس کی خواہشات کی باغ کو تھام کر رکھنا، کھینچ کر رکھنا یہ بھی صبر ہے، اور استقامت کسی شے پر قائم رہنا یہ بھی صبر ہے۔ تو عمل صحیح پر استقامت کے لیے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس صبر کی سب سے اہم جو بنیاد ہے، اس کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس کا جو سب سے بڑا سہارا، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس کے لیے ضرورت ہے ایک گہرے تعلق کی کہ اللہ کے ساتھ ایک ایسا تعلق برقرار رہے جو نہ صرف گہرا ہو بلکہ دائم و قائم مسلسل۔ ذرا ذہول ہوگا تعلق مع اللہ میں، ذرا کمی آئے گی شیطان کا وار کاری ہو جائے۔ اسی کو حضور نے حدیث میں یوں تعبیر کیا ہے تمثیلاً کہ جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہے اس پر
فارسی کا وہ مقولہ بھی ہے کہ خانہ خالی را دیو میں گیرت، گھر خالی رہے تو جنات اس پر دیو جو ہے آ کر قبضہ جما لیتے ہیں۔ تو خانہ قلب جو ہے اگر یاد خدا بندی سے خالی ہو گیا تو شیطان ابلیس لعین اپنی تھوتنی ٹکا دیتا ہے۔ یہ لفظ آتا ہے سور کے منہ کے لیے تھوتنی، جس طرح اس کا نکلا ہوا سا منہ ہوتا ہے آگے، تو یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ وہ اپنی تھوتنی انسان کے دل پر جما کر اور پھوکے مارنی شروع کر دیتا ہے۔ تو شیطان کو موقع ہی تب ملتا ہے جب انسان کے تعلق مع اللہ کے اندر کمی، وہ خانہ بالکل خالی ہو گیا ہو یا اتنا ضعیف ہو گیا ہو کہ کل عدم ہوتا ہے، گویا کہ نہیں۔ تیسری چیز کی طرف آئیے، روحانی ترقی۔ روحانی ترقی کے لیے میں ایک اصطلاح کے سامنے لا رہا ہوں، اس سے مراد کیا ہے؟ روحانی ترقی کے لیے ہماری دینی اصطلاح ہے تقرب الی اللہ، اللہ سے قریب تر ہوتے چلے جا۔ اس پر میرا ایک کتابچہ بھی ہے، تقرب الی اللہ کے 2 مدارج، 2 درجے، جو در حقیقت ایک حدیث نبوی علیہ الصلوۃ والسلام ہی پر مبنی ہے کہ حضور نے ایک درجہ قرار دیا ہے تقرب بالفرائض، فرائض کے ذریعے سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرے۔ ایک ہے تقرب بالنوافل، نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل۔ ان میں کیا نسبت و تناسب ہے؟ اہمیت کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے، بلندی کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے، یہ تمام مسائل میں نے اپنی اس تقریر میں بیان کیے تھے جو اس کتاب سے شائع ہوئی ہے۔ اس وقت میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف یہ تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جن کو بھی خواہش ہو جائے اس کا مطالعہ کرے۔ ہماری اس وقت کی گفتگو سے وہ کتابچہ اس جگہ پر منسلک ہوگا۔ تو تقرب الی اللہ، یہ تقرب کوئی فزیکل فینومینن نہیں ہے، جسمانی یا مادی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ سے قرب یہ نہیں ہے کہ کوئی کروڑوں میل کا فاصلہ ہے، اب ہمیں وہ رسی پر چڑھنا ہے اوپر بڑی محنت اور مشقت سے۔ فصل تو ہے ہی نہیں، فاصلہ ہے ہی نہیں، بود ہے ہی نہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان سے اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب۔ ہوا معکم اینما کنتم، وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، بس صرف یہ کہ تمہاری توجہ نہیں ہوتی، تم اور چیزوں میں مشغول و مصروف رہتے ہو، تم ہماری طرف دھیان ہی نہیں دیتے، تم ہماری طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے۔ ہم تو مائل بے کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہنم منزل ہی نہیں۔ انسان جب متوجہ ہو جاتا ہے اور بڑھتا ہے، آگے پیش قدمی کرتا ہے روحانی اعتبار سے، تو یہ ہے در حقیقت تقرب الی اللہ، اور اسی کو ہم کہیں گے روحانی ترقی۔ اب ان 3 چیزوں کو اگر آپ نے ذہن میں جما لیا، پھر میری بات کی ترتیب اس کو ذہن میں قائم کیجئے۔ ہم چلے کہاں سے کہ دین کے ساتھ اصل مناسبت فلسفے کی نہیں، حکمت کی۔ نمبر 2، حکمت قرآنی کا پہلا اور اہم ترین اور بنیادی مسئلہ معرفت رب کا حصول، اس کا نتیجہ شکر خدا، اس کا ذریعہ آیات آفاقی، آیات انفسی، اور سب سے بڑھ کر آیات قرآنیہ جو الذکر، جو تذکرہ ہے، جو ذکرہ۔ لیکن اس پہلے مرحلے کو اگر کوئی انسان بفضل ہی تعالی، اللہ کے فضل و کرم سے طے کر لے، اب اس کے سامنے 3 حصے، فکر کی مزید پیش رفت، مزید پیش قدمی صحیح رخ پر۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر۔ اس بہتری کی پھر وضاحت کی گئی، ایک اخروی جو اللہ کے وعدے ہیں، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم۔ اصل کامیابی تو وہی ہے، لیکن مقصود اصلی تو آخرت ہے، اصل زندگی آخرت ہے۔ البتہ ایک اضافی وعدہ یہ بھی ہے، اخری تحبونھا نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب مدد آیا چاہتی ہے اور فتح تمہارے قدم چوما چاہتی ہے۔ فبشر المومنین، اے نبی اہل ایمان کو بشارت دے دی۔ آخر میں اللہ کی نصرت کی پکار، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، اے اہل ایمان اللہ کے مددگار بنو، جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا حواریوں سے، کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں؟ قال الحواریون نحن انصار، تو اس وقت کہا تھا حوارین نے، ہم ہیں اللہ۔ یہ میں نے آپ کو ایک جنرل سروے دے دیا ہے، اب اس سورت کی آیت کو پڑھیں۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے ہی بھیجا اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ۔ اب فرق یہ ہے کہ وہ جو آیت ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ واحد کے سیغے میں ہے، تعین کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مقصد بیان۔ یہ جنرلائز لا ہے، اللہ کا عمومی قانون ہے، اور یہ اجتماعی فارم میں آ رہا ہے تمام رسولوں کے بعد۔
लक़द अरसलना रुसुलना, अब एक रसूल की बात नहीं हो रही है, ये एक कानून है, कुल्लिया कायदा। हम ही ने भेजा अपने रसूलों को। अब यहाँ देखिए तीन चीजें आएंगी, बिल बैयिनात नंबर 1, वअंज़लना माहुमुल किताब नंबर 2, वल मीज़ान नंबर 3। नोट कर दीजिए, हमने उनको भेजा बैयिनात के साथ। बैयिनात का लफ्ज़ पहले हिस्से में भी आ चुका है, दूसरे हिस्से में हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलु अला अब्दिही आयातिन बैयिनातिन, इसमें मैं वज़ाहत कर चुका हूँ कि बैयन कहते हैं उस शय को जो अज खुद जाहिर हो, खुद नुमाया हो, जिसको किसी और दलील की हाजत न हो, जिसकी वजाहत की कोई जरूरत न हो। आफ्ताब आमद दलील आफ्ताब। अब ये लफ्ज आता है आम तौर पर रसूलों के तस्करे में मोजज़ात से। मोजज़ा जिस रसूल को दिया जाता था वो गोया कि बिल्कुल वाज़ेह कर देता था कि ये बात किसी ह्यूमन जो है सलाहियत या ताकत उससे वजूद में नहीं आ सकती, यकीनन ये अल्लाह की। जैसे कि एक मोजज़ा दिया कौम समूद को, उन्होंने मुतालबा किया कि ए साले हम तुम्हें मान लेंगे अगर ये सामने की चट्टान से अभी तुम ऐसा करो इसमें से एक गाबन ऊँटनी बरामद हो जाए। उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि ये मानने को तैयार है अगर उन्हें ये मोजज़ा दिखा दिया जाए। चट्टान शक हुई, गाबन ऊँटनी बरामद हुई, लेकिन ये कि कौम ने नहीं माना तो इसीलिए वो हलाकत कौम बर्बाद कर दीजिए। मोजज़े के आने के बाद भी अगर कौम ईमान न लाए तो फिर उसकी हलाकत। तो बैयिनात मोजज़ात, लक़द अरसलना रुसुलना बिल बैयिनात, हमने भेजा अपने रसूलों को बैयिनात। व अंज़लना माहुम, और उनके साथ हमने उतारी दो चीज, अल किताब वल मीज़ान, किताब उतारी, मीज़ान उतारी। किताब का लफ्ज़ तो आम फहम है, बिल्कुल वाज़ेह है, सब समझ जाएंगे, जैसे हज़रत मूसा को तौरात दी गई। लेकिन यहाँ मीज़ान से मुराद क्या? मीज़ान वजन से इसमें आला है, मिज़ान, असल में मिज़ान है, ये वजन से बना है, मिफ़आल के वजन पर वाव जो है यहाँ पर या तो शक्ल इख्तियार कर दिया, मीज़ान वजन करने का आला तराजू उसे मीज़ान पे। लेकिन तवाज़ुन जो है कई किस्म का, जैसे कि सूरह रहमान के मेरे दस में मैंने बड़ी वज़ाहत के साथ बयान किया था, एक आफाकी बैलेंस है इस कायनात से, इन कुर्रों के दरमियान एक बैलेंस है। वस्समा रफ़ाहा व वज़अल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फिल मीज़ान। दर हकीकत यहाँ जो मुराद है जो चीज है वो बैलेंस है जो इन कुर्रों के दरमियान, ये तमाम जितने कुर्रे तैर रहे हैं फिजा के अंदर तैयारे और गर्दिश में है, इनका तवाज़ुन है, इनके डिस्टेंसेस जो है उन्हीं के, जो आपको मालूम है कि डिस्टेंस के इनवर्ट प्रोपोर्शनेट में वो उनकी जो होती है आपस की बाहमी कशिश वो है, और वो तवाज़ुन है, उधर से उसको वो खींच रहा है, इधर से ये खींच रहा है, तो ये अपनी जगह पर खाए। इसी तरीके से जो निज़ाम अल्लाह अता फरमाता है वो निज़ाम एक मीज़ान है, उसमें हुकूक और फराइज का तवाज़ुन हो, फला का ये हक है, ये उसका फर्ज है, ये जिम्मेदारी। आपको मालूम है हम कहते भी हैं कि प्रिविलेजेस गो विद रिस्पांसिबिलिटी, जहां ज्यादा जिम्मेदारी होगी प्रिविलेजेस भी ज्यादा होगी, अथॉरिटी भी ज्यादा होगी, इख्तियार भी ज्यादा होगी। तो हुकूक और फराइज में तवाज़ुन होगा वो माशरा सही रहेगा, और अगर उसके अंदर इम्बैलेंस हो गया उसी का नाम जुल्म है, उसी का नाम उद्वान है, उसी का नाम ज्यादती है, नाइंसाफी है। तो दर हकीकत जो शरीयत अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाई उन सब का मकसद ये है कि तवाज़ुन कायम, मतलब तीन चीजों के अंदर तवाज़ुन है कि जो बहुत बेसिक इंसान के लिए उसका हुसूल आसान नहीं। कदीम तरीन मसला है औरत और मर्द में तवाज़ुन क्या। जाहिर बात है दोनों एक दूसरे के मोहताज है, औरत मर्द की मोहताज है, मर्द औरत का मोहताज। लेकिन ये कि आपने देखा कि ये तवाज़ुन नहीं हो पाता, या तो औरत को मिल्कियत बना लिया जाता है, जूती की नोक समझा जाता है, उसके कोई हुकूक नहीं है, कोई उसका स्टेटस नहीं है, कोई उसका दुनिया के अंदर है मकाम नहीं, और या करिए कि वो औरत बिल्कुल मर्द के ताना बचाना हो के बराबर होकर, बल्कि ये कि क्लोपेट्रा की शक्ल इख्तियार करके पूरे पूरे मुल्कों की किस्मत जो है उसकी नैया डबो देती। तवाज़ुन बहुत मुश्किल है, वो इंसान भी है, उसके हुकूक भी है, उसके एहसासात भी है, उसका अपना एक मकाम है, माशरे के अंदर उसकी हैसियत है, उसकी इज्जत भी होनी चाहिए। लेकिन ये कि उससे माशरे का खानदानी निज़ाम जो है वो दरहम बरहम नहीं होना चाहिए, एनार्की नहीं होनी चाहिए, केओस नहीं होना चाहिए। फैमिली जो है एक इंटीग्रेटेड इदारा हो, एक मुनज़्ज़म इदारा हो, उसके अंदर डिसिप्लिन हो, इसलिए कि पूरा माशरा जो है इसी पर डिपेंडेंट। माशरा कहते किसी, इससे कलेक्शन ऑफ फैमिली, 10,000 20,000 10 लाख 20 लाख फैमिली जिनका नाम माशरा है। उस माशरे में से अगर हर ईंट जो है, हर फैमिली का इंस्टीट्यूशन जो है वो अगर मुनज़्ज़म नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है, तो माशरा जो है उसमें केओस हो। लेकिन वो कैसे हो, क्या हुकूक है वो औरत के, क्या हुकूक है मर्द के, क्या फराइज है औरत के, क्या फराइज है मर्द के, ये आसान काम नहीं, इसका हल करना आसान। मर्द निज़ाम बनाएगा वो जाहिर बात है कि औरतों के हुकूक की वो अपने सामने नहीं होते, वो तो अपनी उसकी नफ्सियात है, अपनी बातें वो जानता है, अपने एहसासात उसे मालूम है, वो तो जाहिर बात है कि मर्द निज़ाम बनाएगा तो अपना पड़ा भारी रखेगा।
اور اگر عورت کو موقع مل جائے تو ظاہر بات ہے اس کو اپنے احساسات کا پتہ ہے، وہ مرد کی حیثیت سے سوچ ہی نہیں سکتی، وہ فیل ہی نہیں کر سکتی اس کی کیفیت سے، لہذا وہ اپنا نظام بنائے گی۔ تو انسان محتاج ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے جو کریٹر ہے سب کا۔ دوسرا بڑا پیچیدہ مسئلہ جب سے تمدن کی شکل ہوئی، اجتماعیت اور انفرادیت میں کیا توازن ہو؟ یا تو ٹوٹلیٹیرین سوسائٹی ہو جاتی ہے، نظم ہے، ڈکٹیٹر ہے، کوئی حقوق نہیں لوگوں کے، نہ کوئی وہ اپنا اظہار خیال کر سکتے ہیں، نہ وہ جماعت بنا سکتے ہیں، نہ پارٹی کوئی آرگنائز کر سکتے ہیں، کچھ نہیں، بہت ہی ٹوٹلیٹیرین قسم کا معاشرہ ہے، ملوکیت جیسے ہو چلتی ہے دنیا کے اندر۔ فرد جو ہے کتلا نہ، یا یہ ہے کہ انفرادی آزادی وہ ہوتی ہے جو آج مغرب میں ہے، جو چاہو کرو، ننگے ہو کے بازاروں میں نکل آؤ، نیوڈ کلبز بناؤ، دو مرد شادیاں کریں، جو چاہے کریں، ہومو سیکشولیٹی کے لیے اس کے حق میں دلائل کے انبار ہیں، لمبے چوڑے قوانین بنائے جا رہے ہیں۔ ایک دوسری انتہا یہ کہ فرد ہے، فرد کی آزادی ہے، آپ کو کیا حق ہے؟ وہ جس طرح چاہتا ہے اپنی جو جنسی خواہش پوری کرتا ہے۔ Who are you to question؟ کی آزادی ہے۔ جب ایک مرد ایک عورت اپنی آزادانہ رضا سے زنا کرے تو جرم ہے ہی نہیں، وہ تو اگر بالجبر زنا ہوا ہو، ریپ جو ہے وہ جرم ہے، لیکن یہ کہ اگر وہ آزادانہ مرضی سے کر رہے ہیں یہ کوئی جرم نہیں۔ یہ کہ ان کو اختیار ہونا چاہیے، ان کی اپنی آزادی کے، اپنے جسموں کے مالک ہیں، جب جسموں کے مالک ہیں، زیادہ شوہر یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے حق پر کوئی 10 ترازی ہو گئی ہے، وہ جائے سول کیس بنائے، اس میں کوئی کرمنل کیس نہیں۔ اب یہ ہے آزادی کی وہ انتہا، مادر پدر آزادی، معاشرہ جو اس انتہا کو نکل گیا۔ اب یہ کیا توازن ہو؟ یہ ہے در حقیقت نہایت پیچیدہ مسئلہ، اور سب سے زیادہ ریسنٹ جو مسئلہ پیدا ہوا ہے انسانی معاشرے کے اندر، انسانی اجتماعیت میں، وہ ہے لیبر اور کیپٹل کے درمیان۔ یہ ہوا ہے اصل میں انڈسٹریل ریولوشن کے بعد، اس سے پہلے یہ مسئلہ نہیں تھا۔ وہ صرف یہ ہے کہ معمولی کھڈیاں لے کے بیٹھا ہوا کوئی کپڑا بن رہا ہے، وہ بڑے بڑے کارخانے جس میں 20-30 ہزار آدمی کام کر رہے ہیں، ایسا تو نہیں۔ لہذا وہ جو بھی ہے بڑا سمپل تھا، مبادلہ ہوتا تھا، جس نے کھیت میں کام کیا، ہل چلایا، گندم اس نے اگائی ہے، وہ جائے گا اپنی گندم دے دے گا اس کو، کہ جو وہاں بیٹھا رہا ہے وہ گندم تو نہیں اگا سکتا، وہ کھیت میں تو کام نہیں کر سکتا، وہ کرگے پر بیٹھا ہوا جو ہے کھدر بنا رہا تھا، وہ کھدر اس کو دے گا، اس سے اپنے دانے لے لے گا۔ اللہ ہے سمپلسٹ اکانومی یہی تھی مبادلے کی۔ لیکن یہ کہ پھر کیپٹل وجود میں آیا۔ ایچ جی ویلس نے بہت خوبصورت لکھا ہے کہ جب یہ کرنسی کا تصور پیدا ہوا ہے رومن امپائر کے زمانے میں، تو انسان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ کتنی بڑی لعنت کا توق انسان نے اپنی گردن میں ڈال دی۔ اس سے پہلے ساری تجارت بارٹر، جو کرگے پر بیٹھا ہوا کپڑا بن رہا ہے، اس نے اتنے گز کپڑا دے دیا اور اس سے اس کو اتنے جو ہے وہ من جو ہے گندم مل گئی، اللہ خیر اللہ، وہ اپنا کھائے گا، وہ کپڑا پہنے گا۔ لیکن جب آ گیا گولڈ، یہ کرنسی ہے، 1 تولہ گولڈ برابر ہے اتنے من گندم کے۔ جس نے اپنے پاس گولڈ رکھ لیا گویا کہ اس کے پاس طاقت ہے، مارکیٹ کو جب چاہے گا وہ ڈی اسٹیبلائز کر دے گا، جب چاہے گا خرید لے گا بے شمار جو ہے وہ گیہوں اور قیمت بڑھا دے گا، جب چاہے گا ریلیز کر دے گا، قیمت کم کر دے گا۔ یہ لعنت جو ہے اور پھر ہولڈنگ اور دولت کا جو ارتکاب ہے وہ اسی سے شروع ہوا۔ گندم کوئی کتنی جمع کر سکتا تھا اپنے پاس، کتنی رکھ سکتا تھا، لیکن سونا تو رکھ سکتے ہیں، سونا خراب نہیں ہوتا، کوئی بگڑتا ہی نہیں۔ تو یہ لعنت کی الفاظ عجیب کے ہیں کہ انسان کو اندازہ نہیں تھا کہ کتنی بڑی لعنت کا توق وہ اپنے گردن میں ڈال رہا ہے اس کرنسی کے ختم۔ اور اس کرنسی کے بعد پھر جو لعنتیں آئی ہیں پیپر کرنسی، اس نے تو گویا کہ آج پوری نوع انسانی کی جو اکانومی جو ہے وہ اس طرح سے ہے جیسے کہ شیش محل ہو، لو سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آپ کی کارگاہ شیشہ گری کا۔ پھر یہ کہ پھر بڑے بڑے کارخانے ہیں، اب اس میں کیپٹلسٹ ہے، ایک سٹرگل چل رہی ہے لیبر اور کیپٹل کے درمیان۔ آپ کو معلوم ہے مارکس کا سارا فلسفہ لیبر کی سرپلس ویلیو کے اوپر چلا، اتنا بڑا انقلاب آیا، خون خرابہ ہوا، وہ سارا مسئلہ یہ ہے لیبر کے اپنے حقوق، اور جو کیپٹل ہے وہ چاہتا ہے کہ کیپٹل ہے صاحب ہم تو کارخانہ بند کر دیں گے، جاؤ تم گھر جا کے بیٹھو۔ اس غریب کو یہ معلوم ہے کہ اگر 4 دن مجھے مزدوری نہیں ملی تو میرے گھر کے اندر جو ہے فاقہ آ جائے گا، میرا بچہ جو ہے اس کو پینے کے لیے دودھ نہیں، لہذا کارخانے کے مالک کے رحم و کرم پر ہے، بھائی جو بھی مجھے دیتے ہو تم جو بیچ دو گے میں تو کام کروں گا۔ یہ ایکسپلائٹیشن کی بدترین شکل جو ہے وہ سرمایہ داری کی صورت میں چلی۔ یہ ہے اصل میں 3 پرابلم جن میں توازن، میزان، جن میں حقوق اور فرائض کے مابین بیلنس، یہ ہے کہ جو سوائے اللہ کے کوئی نہیں۔ یہ ہے اصل حقیقت جس کو اگر لوگ سمجھ لیں تو شریعت کی عظمت اور شریعت کی اہمیت سامنے آئے گی۔ اس لیے شریعت کو کہا گیا میزان۔ یہ میزان ترازو مراد یہاں نہیں ہے کہ اللہ نے آسمان سے ترازو اتاری، بلکہ یہ کہ اس نے کتاب اتاری، کتاب کے ساتھ وہ شریعت کا جو نظام اتارا ہے وہ ہے حقوق و فرائض کا ایک متوازن، بیلنس، منصفانہ، عدل و قسط پر مبنی نظام جو اس نے عطا کیا۔ اب اس آیت کو پڑھیے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو
मोजज़ात के साथ, बराहीन के साथ, और उनके साथ दो चीजें उतारी, किताब और मीज़ान, शरीयत, उसका निज़ाम। ले यक़ूमन्नासु बिलक़िस्त, ये है असल में इस आयत की जो जान है असल में इन अल्फाज की। ले इसलिए उतारा हमने ये सब कुछ, किस लिए रसूल भेजे, किस लिए किताब नाज़िल की, किस लिए मीज़ान उतारी, ताकि मीज़ान नस्ब हो। ये नहीं किताब की तिलावत कर रहे हैं सवाब ले रहे हैं, ये किताब इसलिए आई थी इसे कायम करो। ये मीज़ान इसलिए दी गई कि मीज़ान नस्ब हो। जैसे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया था जब बैत खिलाफत हुई है, लोगों तुम में से जो कवि है मेरे नजदीक ज़ईफ होगा जब तक कि उसे हक वसूल न कर, और जो ज़ईफ है वो कवि रहेगा जब तक कि उसे उसका हक दिलाना। ये है असल में वो निज़ाम अदल व क़िस्त कायम करने के। इसी के लिए हुजूर से फरमाया गया, ए नबी कह दीजिए व उमिरतु लिअअदिला बैनकुम, देखो मुझे कोई वाइज ना समझना जो वाज कहता है, बस ठंडा ठंडा वाज कहा, मीठी मीठी बातें कही, कुछ जो है हार गले में डलवाए, कुछ जो है हलवे मांडे खाए और आगे अगले गाँव गया, फिर वहां वाज कहा। मैं वो नहीं हूँ, माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह। मुझे भेजा गया इसलिए मैं अदल कायम, उमिरतु लिअअदिला बैनकुम, मुझे हुक्म हुआ तुम्हारे माबैन अदल करूं। ये जाहिर बात है कि अदल का मतलब क्या है, जो अपने हक से जायद ले रहा है उसके उस शेर के मुंह में से निवाला निकालेंगे तो अदल होगा ना, और वो पसंद करेगा इसको, वो रिजेंट करेगा। ये मामला जो अदल को कायम करना ये कोई आसान काम तो नहीं है। ये अदालत वाला अदल ना समझिए, अदालत वाला अदल तो होता है कानून जो भी आपका राय है उसके तहत अदालत ने फैसला दे देना। वो कानून ही नाम से बाना है, वो निजाम ही असल में जो है जुल्म के ऊपर, इस्तेहसाल के ऊपर उसकी बुनियाद कायम है। आपने तो चोर को सजा दे दी, आपके पीनल कोड में लिखा हुआ चोरी करेगा उसको ये सजा मिलेगी।